اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 18 وَتَحْسَبُهُمْ لَوْ رَأَيْتَهُمْ أَيْقَاظًا اور تم ان کو گمان کرتے ہو اگر تم ان کو دیکھو گے. کیا گمان کرتے ہو؟ ایقاظاً کہ وہ بیدار ہیں، یعنی اگر تم ان کو دیکھو گے تو بیدار گمان کرو گے. یہاں لو رأیتہم نکال کر مصنف جو بتانا چاہتے ہیں کہ شرط یہاں پر محذوف ہے. سمجھ آئے گا نا؟ ہاں، تم ان کو گمان کرتے ہو کہ وہ بیدار ہیں، یعنی اگر تم ان کو دیکھو گے تو بیدار گمان کرو گے. کن کو؟ اصحاب کہف کو. اگر تم ان کو دیکھو تو کیا گمان کرو گے؟ بیدار گمان کرو گے. یہ سمجھو گے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ای منتبہین یعنی جاگنے والے. منتبہین وہ تو جاگنے والے. انتبہ نبہ سے جو ہے تنبیہ کرنا، انتبہ جاگنا، متنبہ رہنا. لأن اعینہم مفتحۃ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں کیا تھی؟ کھلی ہوئی تھی، یعنی آنکھیں کھول کے سو رہے تھے. تو دیکھنے والا کیا سمجھیں گا؟ جاگ رہے ہیں. بعض مرتبہ رہتا لوگوں کو، بعض منہ کھلا رکھ کے سوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے آنکھ کھلا رکھ کے سو جاتے ہیں. نیند میں رہتا انہیں مگر آنکھیں کھلی ہوئی رہتی. یہ ایقاظ یقظ کی جمع ہے بکسر القاف. ایقاظ کس کی جمع ہے بھائی؟ یقظ کی. وہم رقود حالانکہ بوحالیہ حالانکہ وہ لوگ سو رہے ہیں. یہ راقد کی جمع ہے. رقود کس کی جمع ہے؟ نیام، نائم کی جمع. نیامن جمع راقد اور وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی راقد کی جمع ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور ہم ان کو پلٹتے ہیں داہنی جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب. ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ دائیں جانب بائیں جانب پلٹ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ہے کروٹ بدلتے رہ رہے ہیں، ایک دائیں جانب بدل رہا اور ایک بائیں جانب بدل رہا. اصحاب کہف یعنی سب لوگ پلٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو پلٹا رہے ہیں دائیں اور بائیں جانب. لِأَلَّا تَأْكُلَ الْأَرْضُ لُحُومَهُمْ تاکہ نہ کھائے زمین ان کے گوشتوں کو، تاکہ زمین ان کے گوشتوں کو نہ کھائے، یعنی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے. کوئی آدمی ایک ہی طرف اگر سو جائے گا تو کیا ہو جائیں گا وہ؟ ہاں، کیڑے مکوڑے لگ 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 کے جو پورا گوشت ختم ہو جائیں گا. چنانچہ جو لوگ بہت زیادہ بیڈ ریسٹ ہوتے نا، بیڈ ریسٹ پڑے ہوئے رہتے، سوئے ہوئے رہتے، ویسے ان کو بیڈ سول ہوتے، کو بیڈ سول بولتے، یعنی کچھ پھوڑے ہونا شروع ہو جاتے. اسی وجہ سے آج کل کچھ بیڈس وغیرہ ایسے آ رہے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی فریش ہے تو ان کو وہ بیڈ استعمال کرتے، اس میں کیا ہوتا؟ ہوا رہتی، ہوا کا بیٹھا تھا، ہوا نیچے اوپر ہوتے رہتی، تو جو ہے پیٹ تلا جیسا بھی ہوتا اور جو ہے ہوا لگتے رہتی، ہوا پاس ہوتے رہتی. ایسا رہتا نا، ایسا تھوڑا گیپ دیتا انہیں پھر برابر ہوتا. تو وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اور ان کا کتا، ساتھ میں کتا بھی تھا ان کے. اب بولیں کتا رکھنا جائز ہے کیا؟ اس زمانے میں جائز تھا ہوگا ایک بار. ہاں ہاں چیر بول کے بولے تھے. تو اصحاب کہف کا کتا سمجھ میں آ گیا نا سب. نیک لوگوں کے ساتھ کتا بھی رہا تو اس کی بھی اتنی قدر ہے کہ قرآن مجید میں اس کا نام آ گیا. سمجھ میں آ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتا کہیں کا ہو بھائی، شکاری ہو تو رکھ سکتے ہیں شکاری کتے. باسطن ذراعیہ پھیلایا ہوا ہے اپنے بازوؤں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو. کتے کے اپن اردو میں تو ہاتھ نہیں بولتے، چار پاؤں بھی بولتے ہیں اس کو، لیکن جو ہے عربی میں ایسا محاورہ ہے کہ سامنے کے دو پاؤں کو ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب. ذراعیہ وہ اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا تھا، یعنی اپنے ہاتھوں کو. بالوسیدی وسید کا لفظی ترجمہ ہے چوکھٹ. سمجھ میں آ گیا نا سب. دہانا، وسید کس کو بولتے ہیں؟ چوکھٹ، دہانا، غار کا دہانا، غار کی چوکھٹ. لیکن ہمارے مصنف جو ہے ترجمہ کرتے ہیں بفناء الکہف غار کی کشادہ جگہ میں، صحن، غار کے صحن میں. تو دو بھی ممکن ہو سکتا ہے، یا تو غار کے دہانے پر یا جو ہے غار کے صحن میں. اب یہ صحن اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ دہانے کے اوپر اگر انہیں اپنے ہاتھ پھیلا ہوا ہے تو جو ہے لوگ آ کر دیکھیں گے تو نظر پڑتی نا کتے کے اوپر. تو انہیں غار کے دہانے پہ نہیں تھا، اندر کے حصے میں کشادہ جگہ میں تھا، یہ بولنا چاہتے ہیں مصنف. بفناء الکہف غار کے کشادہ حصے میں یعنی صحن میں. وَكَانُوا إِذَا انقلبوا انقلب اور جب وہ لوگ پلٹتے تھے انہیں بھی پلٹتا تھا. سمجھ آ گیا نا. کتا کیا کر رہا تھا؟ انسانوں کے ساتھ وہ لوگ پلٹ رہے تھے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹا رہا تھا. وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ اور وہ ان کے مثال تھا نیند میں اور بیداری میں. لَوِ اطَّلَعْتَ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو،
اطلاع یطلع، مطلع ہونا بھی ہے، جھانک کر دیکھنا بھی ہے، اٹھ اٹھ کر دیکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ اطلاع بولتے ہیں. ہاں، اگر تم جھانک کر دیکھو ان پر، لولیت منہم فرارا، تو تم بھاگ جاؤ، تم پلٹ جاؤ ان سے بھاگتے ہوئے، تم ان سے پلٹ کر بھاگو گے. لفظ ترجمہ کیا ہے بھائی؟ تم ان سے پلٹ کر بھاگو گے، یعنی تم بھاگ جاؤ گے ان سے، پلٹ جاؤ گے ان سے بھاگتے ہوئے. بالکل لفظی با محاورہ ترجمہ کریں گے، تم ان سے پلٹ کر بھاگو گے. ولا ملئتا، ملئتا اور ملئتا دونوں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. ہاں، ملئتا بھرنا، ملأ یملأ مانے، ملأ یملئ مانے وہی ہے بھر دینا. تو تم بھر جاؤ گے، تخفیف سے اور تشدید سے دونوں بھی استعمال ہوا ہے. منہم رعبا، ان سے رعب پر، یعنی ان کے بارے میں تمہارے اندر جو ہے ڈر خوف پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے ہر مخاطب کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھو گے تو آپ کے اندر ایک ڈر کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، رعب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. بسکون العین رعبا، اور ضمے کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے رعوبا، دونوں قرات استعمال ہوئی ہے. منعهم اللہ بالرعب من دخول احد علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان میں سے کسی پر داخل ہونے سے روک دیا ہے رعب کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ان کو، ان پر کسی کے داخل ہونے سے روک دیا ہے. کیسے؟ رعب کے ذریعے، یعنی ان کا چہرہ بارو، آنکھیں کھلی ہوئی، اور ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسا کہ جو ایک جاگتا ہوا آدمی گھور کے دیکھ رہا، تو وہ دیکھ کر ہی جو لوگ بالکل ایسا دیکھ رہے ہیں، لوگ سو کے ہماری طرف ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرْنَا، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے مذکورہ چیزوں کو، ہم نے مذکورہ چیزوں کو، کما فعلنا، جیسا کہ ہم نے کیا ان سے، ما ذکرنا جو کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی مذکورہ چیزوں کو جس طرح ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. بعثنا، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، بعثناہم ایقظناہم، ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا مطلب بیدار کیا. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں. سأل یسأل سوال کرنا، تساءل ایک دوسرے سے سوال کرنا، آپس میں سوال کرنا. تو لوگ آپس میں سوال کریں کس بارے میں؟ عن حالہم ومدت لبثہم، اپنی حالت کے بارے میں اور اپنے اٹھائے جانے کے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں، اپنے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں. قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا ٹھہرے رہے، یعنی کتنی مدت تم ٹھہرے رہے. قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، کہا انہوں نے ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ. ایسا کیسا اتنا لمبا جو ہے سو کر بھی؟ لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس، اس لیے کہ وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تھے سورج کے طلوع ہونے کے وقت. وبعثوا عند غروبها، اور بعثوا بولنا، کیا بولنا؟ بعثوا، اٹھائے گئے ان کے غروب ہونے کے وقت. فظنوا انهم غروب يوم الدخول، تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ داخل ہونے کے دن کا غروب ہے. صبح صبح داخل ہوئے تھے، شام میں غروب کے ٹائم پہ اٹھے تو پورا ایک دن سو گئے ہوں گے، دن بھر سو گئے ہوں گے، یا ایک دن سے کچھ حصہ سو گئے ہوں گے. ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا متوقفین فی ذالک، اس بارے میں توقف کرتے ہوئے. سمجھ میں آئے نا صاحب؟ یعنی واقف ہوتے ہوئے، اس بارے میں واقف ہوتے ہوئے، غور و فکر کر کے اس بارے میں واقف ہوتے ہوئے. یا بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس بارے میں اپنے علم کو اللہ تعالیٰ پر پھیرتے ہوئے، موقوف کرتے ہوئے. متوقفین، اس بارے میں وقوف کرتے ہوئے. طول اظفارہم واشعارہم، ہاں کیا مطلب ہے؟ متوقفین، اس بارے میں کچھ واقف ہوتے ہوئے. کہ کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ در حقیقت جس وقت یہ لوگ اٹھے تھے نا، ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے، بال بھی کافی لمبے لمبے ہو گئے تھے، کیونکہ زمانہ بہت لمبا گزر گیا نا بھائی. کتنا لمبا گزر گیا؟ 300 سال، 300 سنین. سمجھ میں آئے نا؟ 300 سال یا وزداد یا اس سے بھی کچھ زیادہ. تو اتنا لمبا زمانہ ہونے کی وجہ سے بال بھی کچھ لمبے لمبے ہو گئے تھے، اور جو ہے ناخن بھی لمبے ہو گئے تھے. یہ ہمارے جو ہے بین الصدور میں اشارہ کیا گیا ہے. تو وہ اس بارے میں کچھ توقف کرتے ہوئے، کچھ واقفیت حاصل کرتے ہوئے کہنے لگے ربکم عالم بما لبثتم، غور و فکر کر کے کہنے لگے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے رہے. فبعثوا احدکم، پھر بھیجو تم میں سے کسی کو، بورقکم، تمہارے سکے کے ساتھ. ورق بولتے ہیں چاندی، ذهب نہیں فضہ، سوری ذهب تو سونا ہوتا نا، ورق وہ تو چاندی. بسکون الراء ورقکم ورقکم، کسرے کے ساتھ بھی ہے، را کے سکون کے ساتھ بھی ہے. یعنی بفضتکم هذه، تمہارے اس چاندی کو لے کر، الى المدینہ، شہر کی طرف. یقال، کہا جاتا ہے کہ انها المسمات الان طرطوس،
اس کا نام اب رکھا جا رہا تھا طرطوس. اب اس کا نام یعنی اسلام میں اس کا نام طرطوس رکھا گیا تھا، اس شہر کا، اس مدینے کا نام. اب اس کا نام طرطوس رکھا گیا ہے. خیر بہرحال فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، تو چاہیے کہ وہ آدمی دیکھے کہ کون سا ان میں زیادہ اچھا کھانا ہے، کون سا ان میں زیادہ اچھا ہے، یعنی شہر کے کھانوں میں سے کون سا کھانا اچھا ہے، یعنی پاکیزہ ہے، حلال ہے. ازکا طعامن، زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، یعنی اطعمت المدینتی، یعنی شہر کے کھانوں میں سے زیادہ کھانا کون سا حلال ہے. اطعمت المدینتی احل، یعنی شہر کے کھانوں میں سے کون سا کھانا حلال ہے اس کو دیکھے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس لے آئے اس کا ایک رزق. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کرے، اور وہ نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز محسوس نہ ہونے دے تم پر کسی کو. اشعر یشعر، اشعار کے معنی کیا ہے؟ خبر دینا. لا یشعرن، ہرگز خبر نہ دے، ہاں نہیں تاکید محسوس کرنا بھی، محسوس کروانا، ہاں ہرگز خبر نہ دے تم میں سے تمہارے بارے میں کسی کو، یعنی تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ ہونے دے. انہم ان یظہروا، بے شک اگر وہ لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یطلعوا علیکم، تم پر مطلع ہو جائیں گے، یرجموکم، تو تم کو کیا کریں گے؟ وہ پتھر سے ماریں گے. یقتلوکم بالرجم، تم کو قتل کریں گے رجم سے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تم کو لوٹا لیں گے اپنی ملت میں. کیونکہ جس زمانے میں وہ لوگ اندر گئے تھے غار میں، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ وہ ظالم بادشاہ تھا. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا، اور ہرگز کامیاب نہیں ہوگے تم اس وقت. کب؟ اَيْ اِنْ عُدْتُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَبَدًا، اگر تم لوٹ جاؤ گے ان کی ملت میں کبھی بھی، یعنی اگر تم لوگ جو ہے ان کی ملت میں چلے جاؤ گے تو بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.